بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ شمائل ترمذی کے کچھ دروس چل رہے ہیں۔ ہم پیچھے باب پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل کھانے کا بیان۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موسم کا سیزن کا سب سے پہلا پھل لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے جب مینگو کی سیزن سٹارٹ ہو اور اپریل مئی میں جب پہلے مینگوز آئیں تو پہلی آم کھانے پر یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ تو اس کے پڑھنے سے پھر انشاءاللہ پوری سیزن آپ آم کھاتے رہیں گے تو اس میں برکت ہی برکت ہوتی رہے گی۔ یہ حدیث یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے کھجور جب آتے سیزن میں تو حضور کے پاس لاتے تو حضور یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا و ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا، مدینہ منورہ مراد یا ہمارا اپنا شہر مراد، اور وبارک لنا فی صاعنا وفی مدنا۔ صاع ایسا برتن ہوتا ہے کہ اس میں میجر کر کے سمجھیے کہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا، اور مد اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ صاع میں تقریباً 8 رطل یعنی رفلی 4 کیلوز 3.5 to 4 کیلوز وزن اس میں آتا ہے، اور مد میں 2 رطل یعنی تقریباً جسٹ انڈر 1 کیلو اس میں آتا ہے۔ تو وہ برتن چونکہ اس میں وہ بیچتے تھے اس کو بھر کر کے، تو فرمایا اس میں برکت دے دیجئے، یعنی اس کے اندر جو چیز بھری جائے اس میں برکت دے دیجئے۔ تو اس زمانے میں ناپ کر کے یہ چیزیں بیچتے تھے، پھل بھی، اناج بھی، غلہ بھی، ویٹ، بارلی، مکئی، یہ چیزیں، رائس ہمارے یہاں ہوتی ہے، وہاں تو رائس کم ہوتے تھے، تو اس کو اس میں بیچ کر بھر کر کے بیچا کرتے تھے، تو ان میں برکت دیجئے۔ آگے فرمایا کہ اے اللہ، ابراہیم آپ کے بندے اور آپ کے خلیل اور نبی ہیں، میں بھی آپ کا بندہ اور نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنے لیے صرف کہا انی عبدک و نبیک، یہ حضور کی تواضع ہے، ورنہ آپ بھی خلیل تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں مسلم شریف میں آیا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل یہ خلت سے ہے، اور خلت کے معنی دل کی گہرائی میں محبت کا گھس جانا۔ حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں خلت دل ہی میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اس میں محبت گھس جاتی ہے، تو وہاں جب گھس جائے، پیوست ہو جائے تو پورے دل کو گھیر لیتی ہے، اور آدمی پھر ہر وقت اس کا محتاج اور اس کی طرف ضرورت مند اور اس کا دھیان اور خیال رکھنے والا اور اسی کے ساتھ لو لگانے والا بن جاتا ہے۔ تو ایسی دوستی اور گہری دوستی کو خلت کہتے ہیں۔ تو خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو ایسی گہری دوستی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے، تو پھر اللہ نے بھی ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اور اپنا اسی طرح کی کلوز ڈیپ فرینڈشپ جو ہوتی ہے وہ ان کو اللہ نے وہ ولایت کا وہ اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل اور اللہ کے ساتھ وہی گہری محبت آپ کو بھی تھی، تو دوسری جگہ آپ کو بھی خلیل کا لقب وارد ہوا، اور خلیل سے آگے بڑھ کر ایک اور لقب حبیب کا ہے۔ حبیب اللہ یہ اس سے آگے بڑھا ہوا ہے، اس لیے ایک جگہ حضور نے یہ فرمایا کہ بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، یہ سب ہیں،
اور یاد رکھو الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ حبیب جو ہے ہمارے استاد شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حبیب محبت سے بنتا ہے، اور محبت جو ہے وہ حبتن سے ہے۔ تو وہ اناج کا جو بیج ہوتا ہے وہ جب اس میں پودا نکلتا ہے اور اس سے درخت بنتا ہے یا اس کی بیل لگتی ہے تو وہ بیل ہر جگہ چھا جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ اور جیسے انگور کی جو بیل ہوتی ہے تو وہ ٹٹیوں کے اوپر ہر طرف پھیل جاتی ہے، تو وہ وہاں سے محبت بنتی ہے۔ تو محبت جو ہے وہ دل کے اطراف کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور اس پہ چھا جاتی ہے، اس لیے اس کو محبت کہتے ہیں۔ تو خلیل اللہ تو بے شک ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی ہیں کہ ہر طرف سے اللہ کی محبت آپ کے قلب مبارک پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے بھی آپ سے ویسے ہی خاص شفقت اور پیار اور والا اور محبت والا معاملہ فرمایا، تو آپ اللہ کے محبوب اور حبیب اللہ کہلائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک صفت ابراہیم علیہ السلام میں خلیل اللہ، ان میں ایک صفت، اور رسول اللہ میں خلیل اللہ حبیب اللہ دونوں صفت، تو جس میں دو صفت ہوں اس کا مقام بڑھا ہوا ہوتا ہے بنسبت اس کے جس میں ایک صفت ہو۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی، حبیب اللہ بھی، رسول اللہ بھی، سید الاولین والآخرین بھی، شفیع المذنبین بھی، خاتم النبیین بھی، امام المتقین بھی، رحمت للعالمین بھی، اللہ نے آپ کو تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی دیکھیے آپ کی تواضع، ہیوملٹی، ہمبلنس، کہ اس جگہ آپ اپنے آپ کو صرف کہہ رہے ہیں وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اپنے لیے کوئی اور القاب استعمال نہیں کیے، یہ آپ کی تواضع ہے۔ تو ابراہیم آپ کے بندے نبی اور خلیل ہیں، اور میں آپ کا بندہ اور نبی ہوں، کیونکہ یہ دعا کا مقام ہے، اور جہاں اللہ سے دعا مانگی جائے وہاں اپنے اوصاف اور اپنی بڑائی بیان نہیں ہوتی، اس لیے دعا میں حضور نے اپنے لیے صرف کہا وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، انہوں نے آپ سے دعا مانگی تھی مکے کے لیے، اور میں دعا مانگتا ہوں مدینے کے لیے۔ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جیسا انہوں نے مکے کے لیے مانگا تھا اسی کا مثل اور اسی جیسا مدینے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب اپنی فیملی کو چھوڑ کر جانے لگے تھے تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل بھی خوب نصیب کیجئے تاکہ وہ آپ کا شکر کر سکیں۔ اور اللہ پاک نے کہا بھی اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا ہم نے مکے والوں کو امن والا حرم نہیں دیا کہ وہاں ہر قسم کے فروٹ جو ہیں لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے خاص رزق کے طور پر؟ تو حالانکہ اس کے اطراف میں اور بھی شہر تھے لیکن وہاں پھلوں کی اتنی فراوانی نہیں ہوتی تھی جتنے مکے میں، جبکہ مکہ کے اطراف میں صرف پہاڑ ہیں، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے پہاڑوں میں، لیکن باہر سے دنیا بھر کے فروٹ صرف آج نہیں اس زمانے میں بھی آتے تھے، جب ایروپلین نہیں تھا، ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں تھا، پھر بھی وہاں سارے فروٹ پہنچتے تھے۔ تو اللہ پاک نے وہاں کی کچھ محبوبیت مقبولیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایسی بنا دی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ مکے کے لیے، مدینے کے لیے بھی میں ایسی ہی دعا مانگتا ہوں، بلکہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ایک دوسری روایت میں مسلم شریف کے اندر فرمایا مع البرکۃ برکتین، اور ضعفی ما بمکۃ من البرکہ، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکۃ من البرکہ، مکے میں جتنی برکت ہے اس سے ڈبل برکت یہاں پر ڈال دیجیے۔ اور اللہ پاک نے حضور کی دعا ایسی قبول کی کہ مدینہ شریف میں واقعی یہ کھانے پینے کی اشیاء میں، پھل فروٹ میں وہ ڈبل ٹرپل برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈبل برکت کے معنی یہ بھی ہو گئے کہ اگر ایک چیز سمجھیے کچھ فروٹ جو ہے مثلا گریپس یا کوئی اور چیز باہر 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے تو مکے میں 10 آدمیوں کے لیے اور مدینے میں 20 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے،
تو مدینے میں گویا مکے سے ڈبل برکت ہوگی. تو یہ مال برکتی برکتین اور ضعفی بمکۃ من البرکہ کے معنی ہوئے. تو مدینہ شریف کی اشیاء میں حضور کی اس دعا کی برکت سے بہت برکت. ہمارے وہاں ہمارا مدینہ شریف جانا ہوتا ہے، ہمارے دوست ہیں وہاں پر محترم جناب مولانا جمیل صاحب، تقریباً 35-40 سال سے وہ وہیں مقیم ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدینہ شریف میں سبزی پھل کی منڈی میں، مارکیٹ میں وہ ہم جاتے ہیں تو پورا دن جو ہے وہ اناج غلہ بکتا ہے. آپ شام کو جاؤ تو بھی آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ ابھی منڈی بھری ہوئی ہے اور آپ کو جو چیز چاہیے وہ سب آپ کو وہاں پر مل جاتی ہے. تو یہ حضور کی اس دعا کی برکت. اور وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے پھل وغیرہ گھر میں لا کر رکھتے ہیں، سبزی وغیرہ لا کر رکھتے ہیں، کئی دن تک وہ سبزی وہ فروٹ چلتا ہی رہتا ہے. اللہ نے عجیب اس میں برکتیں رکھی ہیں. یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. اور وہاں کھجور، ایک دفعہ میرا کھجور مارکیٹ جانا ہوا. ایک تو وہ مارکیٹ ہوتی ہے جہاں سب لوگ جاتے ہیں، لیکن ایک دوسری مارکیٹ تھی وہاں رطب اور فریش ڈیٹس. او اللہ، اتنے فریش ڈیٹس آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا. اور وہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ وہ پورا دن بک رہے ہیں، لوگ لیے جا رہے ہیں، پھر بھی وہاں پر اور مال آ رہا ہے. یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. یہ تو ظاہری برکت کھانے پینے کی چیزوں میں، اور روحانی برکت بھی، یعنی وہاں نورانیت، روحانیت اور وہاں اعمال میں برکت، ثواب میں اضافہ حضور کی برکت سے. پھر یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے اچھا شہر کون سا ہے؟ تو عام طور پر تو فقہا یہی لکھتے ہیں کہ مکہ شریف، کیونکہ وہاں بیت اللہ شریف ہے اور وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ سب سے افضل بقاع الارض ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینہ مکہ شریف سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہاں سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا، اس کے بعد حج کرنے کے لیے بھی نہیں گئے اور ادھر ادھر کے کہیں اسفار بھی نہیں کرتے تھے. مدینہ شریف ہی میں رہے، پوری زندگی وہیں گزاری. اور مدینہ شریف میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، پیدل چلتے تھے. فرماتے تھے کہ جس جگہ جس شہر میں سرکار آرام فرما رہے ہوں تو اس میں سواری پر سوار ہوتے ہوئے شرم لگتی ہے. تو یہ ان کا ادب تھا مدینہ شریف سے. اس کی برکت سے امام مالک بنے جو بنے. حالانکہ ان سے زیادہ علم والے اور شاگردوں والے اور بھی تھی، جیسے لیث ابن سعد، لیکن ان کو وہ مقبولیت نہیں ہوئی جو حاصل ہوئی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی. یہ مدینہ شریف میں چمٹے رہنے کی وجہ سے اور مدینہ شریف کی برکت کی وجہ سے اور ادب کی وجہ سے. اللہ ہمیں بھی مدینہ شریف کی حاضری اور وہاں کی برکت اور وہاں کا ادب نصیب فرمائے. تو حضور نے یہ فرمایا کہ مدینہ شریف میں بھی مکے جیسی برکت اور اس کے جیسا ڈبل اس کے ساتھ آپ نصیب کر دیجئے مدینہ شریف میں. یہ حضور دعا مانگتے اور اس کے بعد وہاں جو اصغر ولید، سب سے چھوٹا بچہ جو سامنے آتا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل مرحمت فرما دیتے. بچے خوش ہو جائیں تو بچوں کو خوش کرنا، بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا، یہ حضور کی سنت نبویہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مسلم شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں، ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ چھوٹے بچوں پر شفقت اور مہربانی کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکے اور آپ سے زیادہ بازی لے جا سکے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرتے، اور حضور جس کے سر پر ہاتھ پھیرنے وہ بچہ جس گلی میں گزر جائے تو اس گلی میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی تھی، اور لوگ کہتے کہ اس بچے کے سر پر سے خوشبو آ رہی ہے، حضور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے. یعنی یہ مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور کا مصافحہ کیا تو حضور کے دست مبارک سے بہت بہترین خوشبو آ رہی تھی، اور حضور کا دست مبارک ایسا سافٹ تھا، نرم تھا، جیسے سلک ہوتا ہے، ریشم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بچوں کے پاس سے گزرے، بچے کھیل رہے تھے
حضرت حسین بھی ان میں کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف چلے تو چھوٹے بچے جیسے ادھر ادھر ذرا شرما کر بھاگتے ہیں تو حسین بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو حضور بھی ان کے پیچھے پیچھے، تو ان کو کارنر کر لیا، تو پھر وہ آگے لپٹ کر کے مڑے اور آ کے حضور پر جمپ کر کے لپٹ گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، پیچھے سر کے اوپر، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک گنوار دیہاتی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی نواسے کو بوسہ دیا، تو اس نے کہا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو وہ کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں، میں نے ایک بچے کو کبھی بھی بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت اور مہربانی نکال لی ہے تو میں کیا کروں، یہ تو رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بیٹے ابراہیم 17-18 مہینے کے تھے، بیمار تھے، حضور ان کو دیکھنے کے لیے گئے جہاں وہ دودھ پلانے والی دایا کے پاس ان کو رکھا تھا، ان کو ہاتھ میں لیا تو ان کی جاں کنی کا عالم تھا اور وہ ان کی باڈی شیک ہو رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو شروع ہو گئے، ٹپ 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 ٹپ، تحاشا رو رہے ہیں۔ تو وہاں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هذه رحمت، یہ رونا بھی ایک رحمت ہے، وانما يرحم الله من عباده الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا من لا يرحم لا يرحم، جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ تو اپنے سمجھیے کہ دل کے اندر رحمت پیدا کرنی چاہیے۔ ایک جگہ فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت اسی کے دل سے نکال لی جاتی ہے جو بڑا بدنصیب محروم ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل میں مہربانی، شفقت، رحمت، پیار اور محبت ہونی چاہیے، اس کو فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں پر شفقت فرماتے، تو وہ سیزن کا پہلا فروٹ ہوتا، پہلا کھجور ہوتا، تو حضور کسی چھوٹے بچے کو بلاتے اور اس چھوٹے بچے کو وہ پھل دیتے کہ بچے بیٹے یہ تم کھا لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئیں گے ہمارے پاس، ہم کھائیں گے بعد میں، لیکن ابھی اس بچے کا دل خوش کر دو۔ چھوٹے بچے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کو خوش کرنا بہت آسان ہے، ایک سویٹ سے خوش ہو جاتے ہیں، ایک ٹافی سے خوش ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ حضور نے یہاں پر سکھایا۔ آگے اس کے بعد ربیہ بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں بعثنی معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قصاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه۔ حضرت ربیہ بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے چچا معاذ ابن عفراء نے تازہ کھجوروں کا ایک طبق جن پر چھوٹی چھوٹی روئی دار ککڑیاں بھی تھیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی مرغوب تھی، میں جس وقت ککڑیاں لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کے کچھ زیورات آئے ہوئے رکھے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ہاتھ بھر کر مجھے بھی زیورات نصیب فرمائے۔ ربیہ بنت معوذ ابن عفراء، یہ معوذ ابن عفراء کی بیٹی ہیں اور نوجوان لڑکی تھی، تو سمجھیے کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی میں تشریف بھی لے گئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور یہاں تشریف لائے تھے اور سامنے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور سمجھیے کہ یہاں کچھ بچیاں گیت گا رہی تھیں، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، تو ان میں سے ایک بچی نے شعر پڑھ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ان گیتوں میں وہ اپنے ان شہدائے بدر کو یاد کر رہی تھی جو بدر میں شہید ہوئے تھے۔ تو اس نے جب یہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، تو حضور نے فرمایا دعی ہادہ وقولی بالذی کنت تقولین، یہ جملہ نہ بولو، باقی شعر پڑھنے میں حرج نہیں لیکن یہ شعر نہ بولو۔
تو حضرت ربیع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے چچا معاذ ابن عفراء نے مجھے کہا کہ یہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ. کیا تھا اس میں؟ قناع من رطب، کھجوروں کا ایک طبق، ایک ٹرے جس میں کھجور رکھی ہوئی تھی، اور اجر من قثاء زغب، اور اجر یہ اسی طرح سے اس کا ضبط کیا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بفتح الحمزہ و سکون الجیم وراء منون مکسور، جمع جرو بکسر الجیم وهو الصغیر من کل شیء حتی الحنظل والبطیخ. یعنی چھوٹی چھوٹی ککڑیاں، ایک تو ہوتی ہیں بڑی ککڑیاں لمبی، لیکن یہ چھوٹی ککڑی تھی تو چھوٹی چھوٹی ککڑیاں، اور اس پر کچھ روئی دار تھیں. اصل میں زغب، شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں داڑھی جب نئی نئی نکلے اور تھوڑے تھوڑے بال ہوں تو اس کو زغب کہتے ہیں. تو یہ ککڑی تھی اور اس پر ذرا ذرا سی روئی پڑی ہوئی تھی، اور سمجھیے مدینہ شریف میں ایسی تھوڑی سی ککڑیاں اور خیرے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے سمجھیے کہ لے کر کے فریش سیزن کے نہیں تھے وہ بھیجے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسی ککڑیاں پسند تھیں. میں لے کر پہنچی تو حضور کے پاس کچھ زیور رکھے ہوئے تھے جو بحرین سے آئے تھے. بحرین وہ ایک شہر کا نام ہے، اب تو ملک بن گیا ہے. اس زمانے میں بحرین کا علاقہ تھا، تو وہاں سے کچھ سمجھیے کہ وہ زیورات آئے ہوئے تھے. یہ سمجھیے کہ یہ بحرین کا مال سن 10 ہجری میں آیا تھا، تو یہ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہی ہیں. تو حضور نے ان زیورات میں سے ایک ہاتھ بھر کر مجھے بھی دیا کہ یہ لے جاؤ اور تمہارے لیے یہ ہدیہ ہے. تو حضور نے وہ زیورات مجھے مرحمت فرمائے. دوسری حدیث بھی یہی ہے، عن الربیع بنت معوذ بن عفراء قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقناع من رطب واجر زغب فاعطانی ملء کفہ حلیا او قالت ذهبا. سونا تھا تو مٹھی بھر سونا دیا، یا یہ کہا کہ مٹھی بھر زیور حضور نے مجھ کو مرحمت فرمائے. بہرحال یہ ہے سمجھیے کہ ککڑی اور کھجور فروٹ اور اس کو ملا کر کھانا اور اس کے فوائد پہلے ہم نے بیان کیے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ اس سے کھلایا تھا تو اس سے ذرا فربہی اور سٹرینتھ اور موٹاپا اور طبیعت میں پیدا ہوا تھا. تو یہ سمجھیے کہ اس کو ملا کر کھانے سے یہ فائدہ ہے. بہرحال یہ فروٹ کا باب پورا ہوا. آگے نیکسٹ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات کے بیان میں آ رہا ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے، مدینہ شریف کی سچی محبت عطا کرے، ہم کو بار بار وہاں لے جائے، وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور اگر یہ بھی کہہ دیں کہ وہاں کا قیام اور وہاں دفن بھی نصیب فرمائے تو اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. اللہ پاک جب کوئی چیز چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، وہ فعال لما یرید ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور بڑی چیز ہے مگر چھوٹا منہ بڑی چیز، اللہ پاک سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ بڑے ہیں، اللہ سے بڑی چیز مانگنی چاہیے. اللہ ہمیں مدینہ شریف کا قیام بھی نصیب کرے اور مدینہ شریف میں وفات بھی نصیب کرے، اور بقیع شریف میں پابند خاک ہونے کی سعادت ہم کو نصیب کرے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم کو بار بار حرمین شریفین لے جائے، اور اللہ ہمیں ہر کار خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.